أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت پہ وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت بے حد و بے انتہا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم، مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم. میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. تکبیر تکبیر، نعرہ رسالت نعرہ رسالت. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج کی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے قائم کی گئی ہے. چنانچہ قابل مبارکباد ہیں وہ منتظمین، معاونین اور محبین کہ جنہوں نے اس پروگرام کی تیاری میں خلوص اور محنت کے ساتھ حصہ ڈالا. اور قابل مبارکباد ہے آپ کہ آپ اپنی قیمتی وقت میں سے نکال کے اس میں شریک ہو رہے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں ان مہمانان گرامی کا جو اپنی گوناہ گو مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. بالخصوص صدر مجلس، خطیب پاکستان، ترجمان علوم تھانوی حضرت مولانا قاری الحافظ احترام الحق تھانوی دامت برکاتہ العالیہ کا کہ وہ پاکستان سے میری دعوت پر تشریف لائے اور مختلف پروگراموں میں انہوں نے شرکت فرمائی. اور خاص طور پہ امریکہ میں ختم نبوت کونسل امریکہ کا قیام جب عمل میں آیا ہے تو حضرت نے اس کی امارت اور صدارت کو قبول فرمایا. یہ اہل امریکہ کے لیے انتہائی خوشائند بات ہے کہ امریکہ کے اندر ختم نبوت کونسل کی بنیاد رکھی گئی اور حضرت ایسے صاحب علم و فضل شخص نے اس کی سرپرستی قبول کی ہے. اس لیے کہ یہ امریکہ نالج کی دنیا ہے، یہ علم کی دنیا ہے. یہاں پر جب تک حضرت ایسے اہل علم لوگ ان پروگراموں کی اور ان کوششوں کی سرپرستی نہیں فرمائیں گے تو آپ کے لیے دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا انتہائی دشوار ہوگا. اور اس کے علاوہ ہمارے شاعر ختم نبوت سید سلمان گیلانی صاحب، تو ماشاءاللہ ان کا تو اعزازی ٹائٹل ہی شاعر ختم نبوت ہے. ان کی شرکت ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ عظیم الشان کاز ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے. ختم نبوت کا تاج آپ کی امتیازی شان ہے. اور عقیدہ ختم نبوت اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی کانفرنس کی، انبیاء اکرام کو جمع فرمایا
اور تمام انبیاء کرام سے ایک عہد لیا. چنانچہ قرآن کریم میں سورۃ آل عمران میں اس کا ذکر موجود ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے عہد لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ جب میں تمہارے پاس کتاب اور حکمت بھیجوں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ پھر اس کے بعد ایک رسول آئے گا جو تصدیق کرے گا ان کتابوں کی، اس دین کی جو تمہارے پاس ہے. تورات کی تصدیق کرے گا، انجیل کی تصدیق کرے گا، صحیفہ شیش کی تصدیق کرے گا، زبور کی تصدیق کرے گا. وہ جب آئے گا اے انبیاء کرام تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ تم سب کے سب ضرور بضرور اس نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ گے. پھر دوستو بزرگوں انبیاء کرام سے عہد لیا جا رہا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان جب آئے گا تم سب اس پر ضرور بضرور ایمان لاؤ گے. وَلَا تَنْصُرُنَّ اور ضرور بضرور تم اس کی نصرت اور مدد کرو. اور فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ اے انبیاء کرام کی جماعت کیا تم اقرار کرتے ہو اس بات کا؟ اس بات کا تم اقرار کرتے ہو؟ تم اس عہد کو باندھتے ہو؟ تو قَالُوا أَقْرَرْنَا تمام انبیاء کرام پکارے کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس نبی پر ضرور بضرور ایمان لائیں گے اور ہمیں اگر اس کا زمانہ مل گیا تو ہم ضرور بضرور اس کی مدد و نصرت کریں گے. میرے دوستو بزرگوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا انا نبی الانبیاء میں تو سارے نبیوں کا بھی نبی ہوں. میں صرف امت محمدیہ کے نبی نہیں، میں تو سارے نبیوں کا بھی نبی ہوں، اس لیے کہ سارے نبی بھی میری نبوت پر ایمان لا چکے ہیں. یہ اعزاز و مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ہر نبی اپنے زمانے میں دعا کرتا رہا کہ یا اللہ ہمیں اس نبی آخر الزمان کا زمانہ مل جائے، ایمان تو اس پر ہم لا چکے ہیں، ہمیں اس کے دین کی مدد و نصرت کا بھی موقع ملے. فرمایا کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہو گئی. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر محفوظ کر لیا تاکہ قرب قیامت کے اندر اتاروں اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نصرت اور تائید کریں. وہ نصرت و تائید کیا تھی؟ وہ قتل دجال. اس لیے کہ قرب قیامت میں ایک بہت عظیم الشان فتنہ نکلنا ہے، بہت بھیانک فتنہ، یعنی دجال کا فتنہ، فتنہ اکبر. اور وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے قلع کما کے لیے، اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے کسی ولی کی ولایت کافی نہیں، کسی ابدال کی ابدالیت کافی نہیں، کسی غوث کی غوثیت کافی نہیں. اس کا فتنہ اتنا بھیانک ہے کہ اس کو قلع کما کرنے کے لیے ایک نبی کی نبوت کی استعداد ضروری تھی. اس فتنہ دجال کیا قلع کما کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر محفوظ کر لیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں جو استدلال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے پرانے نبی کو کیوں محفوظ کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں نبوت ختم ہو گئی تھی؟ اللہ تبارک و تعالی ایک نئے نبی کو نبوت کا منصب دے کر بھیج دیتا اور اس کے ذریعے سے اس دجال کو قتل کر دیا جاتا، اس فتنہ دجال کو نیست و نابود کیا جاتا. پرانے نبی کو لانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرانے نبی کو اس کے لیے محفوظ کر کے قرب قیامت میں اتار رہے ہیں، نئے نبی کو نہیں لا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کے جتنے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کے اندر موجود تھے وہ سارے کے سارے کمالات محمد کی ذات پر ختم ہو چکے تھے. اب نبوت کا ایک ادنا کمال بھی باقی نہیں تھا کہ اس کمال کے ظہور کے لیے کسی نبی کے لانے کی ضرورت پیش آتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرانے نبی کو لے کر آئے تاکہ اس فتنہ دجال کو اس کے ذریعے سے ختم کیا جائے. اللہ اکبر. آج اگر ایک نالائق احمق یہ کہے کہ محمد کے بعد تو نبی آنا نہیں تھا، یہ نبی عیسیٰ آ رہا ہے، تو آپ تو خود ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف بات کر رہے ہیں. نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار دو عالم کو جب نبوت مل گئی
اب نبوت نبیوں میں تقسیم ہونا بند ہو گئی. اب کائنات ثانی کے اندر کوئی بھی شخص نبوت کے ساتھ متصل نہیں ہوگا. سب نبیوں کا عدد مکمل ہو چکا ہے. اب کوئی ادنا بھی کمال نبوت کا باقی نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی نیا نبی لانا پڑے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ ختم نبوت کا تاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ذات تک نبوت کے اعداد ختم ہو چکے, مزید کسی نبی کی گنجائش باقی نہیں تھی, تبھی تو پرانا نبی لانا پڑا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا تو ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا وہ ختم دجال کے لیے. یہ وہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا کہ کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور تھا تو مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس ظالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. مضافات مدینہ کے اندر ایک جگہ مقرر ہوئی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کر رہا. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت اس ظالم کی عمر کتنی تھی. 150 سال سے زیادہ عمر کا تھا, بڈھا فرتوت, 150 سال سے زیادہ عمر, سامنے بیٹھا ہے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیجیے. اور وہ سمجھوتا یہ کہ آپ شہروں کے نبی, میں دیہاتوں کا نبی. آپ شہروں کے نبی, شہروں میں آپ کی نبوت چلے گی اور دیہاتوں میں میری نبوت چلے گی, ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں گے. اور اگر اس پر آپ راضی نہیں ہیں, آپ زندگی میں آپ بھی منصب نبوت پہ قائم رہنا چاہتے ہیں, تو ایک دوسری تجویز ہے, وہ یہ کہ آپ یہ اعلان کر جائیے کہ جب تک میں زندہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد جب تک زندہ ہوں تو میں نبی ہوں, جب میں دنیا سے وصال کر جاؤں تو میرے بعد مسیلمہ کذاب نبی ہوں. یعنی 150 سال کے بعد بھی اس کو توقع ہے کہ محمد رخصت ہو جائیں گے, میں زندہ رہوں گا. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں, اگر ادنا بھی گنجائش ہوتی کسی نبی کی, نبوت کی کسی بھی شعبے کی گنجائش ہوتی, ذلی نبوت, بروزی نبوت, عکسی نبوت, نبوت کا کوئی بھی ادنا ایک گنجائش کا سلسلہ ہوتا, تو ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کے مقابلے میں سمجھوتا کر لیتے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کھجور کی خشک شاخ تھی, لکڑی. آپ نے جلال میں آ کے فرمایا مسلمہ کذاب, خدا کی قسم اس سمجھوتے کے مقابلے میں اگر تم مجھ سے یہ کھجور کی خشک شاخ بھی مانگے تو میں خدا کی قسم یہ بھی تجھے دینے کو تیار نہیں ہوں, چاہے کہ تو نبوت کو مانگتا ہے. نبوت تو بڑی چیز ہے, وہ تجھے کیا دوں گا, میں تجھے یہ ایک خشک لکڑی بھی دینے کو تیار نہیں ہوں. چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اس ظالم نے یمامہ کے اندر دعوی نبوت کر دیا اور 1 لاکھ اس کے پیروکار, 1 لاکھ. ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر ہے. جیسے آپ منصب خلافت پر آئے تو 3 فتنوں نے سر اٹھایا. ایک فتنہ مانین زکات کا, ایک جماعت کھڑی ہوگی, انہوں نے کہا کہ ہم زکات نہیں دیتے, زکات سے انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تو ہم زکات دینے کے پابند تھے, جب وہ پردہ فرما کے ہم زکات دینے کے پابند تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, اے خلیفۃ المسلمین, ابھی ان پر ہاتھ نہ ڈالیے, ان کو چھوڑ دیجئے, منصب خلافت کے امور کو مضبوط کیجئے, مدینہ کو سیکیور کیجئے, یہاں اپنی بنیادیں ہم مضبوط کر دیں, ان ظالموں کی اچھے سڑکوں بھی کریں گے, یہ ان کے باپ دادا بھی زکات دیں گے, آپ فکر نہ کریں. یعنی آپ ذرا تھوڑا سا نرم گوش اختیار کریں, بعد میں دیکھیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلال میں کھڑے ہو گئے, فرمایا یا عمر ایوقص الدین وانا حی, کہ میں زندہ ہوں اور میرے سامنے اللہ کے دین کے اندر نقص پیدا ہو رہا ہے, اللہ کے دین کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے. کہا رب کعبہ کی قسم, جو شخص رسول اللہ کے زمانے میں
اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کی رسی بھی اگر زکات پہ دیتا تھا، ابو بکر جب تک اس سے رسی بھی وصول نہیں کر دے گا اس وقت تک اس سے جنگ کرتا رہے گا۔ تم کہتے ہو زکات کو میں چھوڑ دوں ابھی فی الحال نہیں۔ دیکھو دو رائے بنی، بعض نے کہا بعد میں دیکھیں گے، ابو بکر نے کہا نہیں ابھی کسی کو بھی۔ دوسرا مسئلہ کھڑا ہوا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس کی روانگی کو حکم فرما دیا تھا، اور آپ صاحب فراج تھے۔ لشکر مدینہ سے باہر ایک جگہ ٹھہر گیا اور وہ خبر لیتے رہے کہ رسول اللہ کی طبیعت کیسی ہے، بتاتے رہے کہ طبیعت گر رہی ہے، سنبھل نہیں رہی، یہاں تک کہ لشکر اپنے مارکے میں بھی گیا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو اسامہ بن زید کا لشکر واپس آ گیا۔ اب تجہیز و تدفین کے مراحل مکمل ہو گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس لشکر کو کہہ کر روانہ ہو جائے اپنے پاس۔ حضرت عمر اے خلیفۃ المسلمین، ابھی مدینہ کو ضرورت ہے حفاظت کی، اگر یہ مجاہدین کی جماعت چلی جائے گی تو مدینہ کے اندر مجاہدین کی کمی ہوگی، اور تمام دشمنان اسلام اور دشمنان عرب یہ دیکھ رہے ہیں مدینہ کی طرف، ابھی آپ لشکر نہ بھیجیے، اس کو ذرا ڈیلے کر دیجئے، ان مجاہدوں کی یہاں ضرورت ہے۔ یہ بات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جلال نے فرمایا یا عمر جبار فی الجاہلیت و خبار فی الاسلام، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر تو بڑا دلیر تھا، بڑا بہادر بندہ تھا، اور اسلام میں آنے کے بعد بزدلی کے مشورے دیتا۔ کہا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کی روانگی کا حکم دے گئے ہوں، ابو بکر کی وجہ نہیں کہ اس کو روکے، اسامہ بن زید کا لشکر اپنے مارک پر جائے گا، روانہ۔ دیکھو یہاں بھی دو رائے بنی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوا۔ اب تیسرا مسئلہ کھڑا ہوا مسیلمہ کذاب کا۔ اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو وہی عمر جو دو مرتبہ یہ کہنے آئے تھے کہ ابھی اس مسئلے کو ڈیلے کر دیجئے، کچھ وقت کے بعد دیکھیں گے، وہی عمر آ کے کہتے ابو بکر آپ اس مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جو مجاہدین کی جماعت تیار کر رہے ہیں اس کی سرکوبی کے لیے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس نے رسول اللہ کے بعد ایک نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کذاب کے مقابلے میں آپ جو لشکر بھیج رہے ہیں اس میں سب سے پہلا نام عمر کا لکھیں، یہاں کوئی کمپرومائز نہیں۔ دوسرا نام عمر کے بیٹے کا لکھیں، اور تیسرا نام عمر کے بھائی زید بن خطاب کا لکھیں، ہمارا نام سب سے پہلے لکھیں، ہم اس سرکوبی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد، مطلب کوئی اختلاف نہیں، صحابہ میں کلی اجماع تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا کوئی کسی دوسرے کو نبوت کا کوئی حق نہیں۔ لشکر تیار ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ خالد بن ولید کہ ایک دوسری جگہ پر ایران کی سرحدوں کے پاس ہے، ان کو بلا لیجیے، یہ مجے ہوئے جرنیل ہیں، ان کو بھیجنا چاہیے مسیلمہ کذاب کے لشکر کے مقابلے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنا لیا گیا، 10,000 صحابہ کی جماعت، مجاہدین کی جماعت اب یہ روانہ ہوگی یمامہ کی طرف، اور وہ 1 لاکھ کا لشکر مسلح۔ اللہ اکبر، تاریخ کہا کے دیکھیں جب پہلا حملہ ہوا ہے وہ اتنے مسلح اور منظم تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو اتنا پیچھے دھکیل دیا، یہاں تک کہ جہاں عورتوں اور بچوں کے خیمے تھے مسلمانوں کا لشکر وہاں تک پسپا ہو گیا، اور اس کے بعد وہ لشکر واپس قلعہ بند ہو گیا، دروازہ بند کر دیا، قلعے کے اندر معصور ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سارے لشکر جمع کیا، کہا کہ تمام قبائل الگ الگ ہو جائیں، اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کمزوری کہاں سے پیدا ہوئی۔ پھر صرف جرنیل تھے، ہر قبیلہ الگ الگ کر لیا، اور انہوں نے کمزوری محسوس کی، کس جگہ سے کمزوری پیدا ہوئی۔ اب دوبارہ حملے کی تیاری، اب پہنچیے، دروازہ بند ہے، فصیل کے اندر پورا لشکر موجود ہے مسیلمہ کا، اب دروازہ کیسے کھلے؟ اب آج کا زمانہ نہیں تھا، سادہ دور تھا، منجنیکوں کے ذریعے سے معاملات ہوتے جو منجنیکیں بھی نہیں تھی، کیا کیا جائے؟ مشورہ ہو رہا۔ اللہ اکبر، زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک تجویز ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، سننے والی بات ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت پر قربانیاں دینے والوں نے کیسے قربانیاں دی؟ آج تو
یہ ختم ہوگا کاج ہم سے قربانی نہیں مانگتا، آپ سے بس اتنا وقت مانگتا ہے کہ اس مسئلے کو سمجھیں اور اس مسئلے کو آگے سمجھا دیں، اور اگر کوئی کوڑ بحث ہے اس سے آپ اچھے انداز سے بحث کر کے اس کی آنکھیں کھول دیں کہ حقیقت کیا ہے، بس اس سے زیادہ آپ سے کوئی قربانی دینے والوں نے دے دی ہے۔ اب تو یہ ثمرات ہیں جو آج ان ثمرات کو ہم اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے پاس ان ثمرات کو اٹھانے کا بھی وقت نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کاج براہ راست آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے کہ آپ کے منصب رسالت اور ختم نبوت کے تاج پر کسی ظالم نے ہاتھ ڈالا ہے تو یہ کارکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناموس کا محافظ ہوتا ہے، براہ راست آپ کی ذات کا محافظ ہے۔ زید بن خطاب نے کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے سر بازو ٹانگوں سے پکڑ کے جھولا بنا کے، وہ طاقتور صحابی جھولا بنا کے زور سے پھینکے یہاں تک کہ میں اس قلعے کی دیوار کے اندر گروں۔ اللہ اکبر، کہا کہ اندر گر کر کیا ہوگا یہ مجھے خبر نہیں، لیکن الحمدللہ میں محمد کا غلام، مجھے اپنی بہادری دلیری پر اتنا مان ضرور ہے کہ میں تمہارے لیے اندر سے دروازہ ضرور کھول دوں گا، مجھے باقی تو کچھ پتا نہیں، اتنا مان ضرور ہے محمد کے غلام کو، میں دروازہ کھول دوں گا۔ صحابہ حیران ہو گیا، کہا کہ ٹھیک، اب جھولا بنا ہے، زور سے تکبیر کا نعرہ لگا کے جب پھینکا ہے اور وہ قلعے کی دیوار سے اندر گرے، اب اندر کیا ہوا ہوگا خدا جانے، لیکن اس اللہ کے شیر نے اندر سے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھلنا تھا، صحابہ کھڑے سے دروازے کے اندر گھس گئے اور زوردار بن پڑا، گاجر مولی کی طرح اس کے لوگ کٹنے لگے۔ اب اس کے جو خاص کارندے مسیلمہ کذاب کے دوڑے حجرے میں، کہا جی نبی جی حملہ ہو گیا، دروازہ کھل گیا، گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ رہے، کیا کریں؟ اچھا، جلدی سے مکار کا چادر اوڑھ کے یوں ہلنے لگا، کہا کہ اللہ کی وحی ابھی ابھی آئی ہے کہ ابھی ڈٹے رہو، ڈٹے رہو، ابھی ڈٹے رہو۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی تو وحی آتی تھی، اس کے فرشتے کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ ایک دن کو پٹھان جی کلاڑا لے کے پہنچ گئے دروازہ بجایا، خادم باہر نکل جی، کہا نبی جی کو باہر نکالو گا بات کرنے۔ اب پٹھان کے تیور دیکھ کے ہاتھ میں کلاڑا دیکھا تو اس نے کہا نبی اس کی نیت نیک نہیں، اندر جا کے جی نبی جی باہر ایک پٹھان جی آئے ہوئے، ہاتھ میں ہے کلاڑا اور ماتھے پہ تیور ٹھیک ہے، بلا رہے ہیں آپ کو، کہیں اچھا بٹھا لو۔ وہی آنا شروع ہو گئی، اس کے بعد وہی کیا آئی، کہا کہ ابھی ابھی وہی آ گئی ہے، یا ایھا النبی، اے نبی اندر رہیو باہر نہ جائیو۔ کہتے اس لیے اس کو کہہ دو بھائی نبی جی کو وہی آ گئی، میں باہر نہیں آ رہا۔ ایسی وہی مسلمہ کذاب کو آ گئی، کہا کہ ڈٹے رہو، لڑ رہے اور گاجر مولی کی طرح کٹ رہے۔ اب جب دیکھا کہ حال برا ہے پھر آئے، کہا جی نبی جی ذرا دیکھیے کچھ اللہ میں سے مانگیے، کوئی حال بہت برا ہے، اور گاجر مولی کٹ رہے لوگ۔ اچھا، اسے پھر چادر اٹھا، پھر یوں ہلا، کہا کہ اللہ کی وحی آ گئی ہے کہ بھاگو۔ اب جس کا جدھر کو آتا بھاگو، جان بچاؤ۔ اب لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ خالد بن ولید نے کہا کہ مسلمہ کذاب جب تک جہنم رسید نہیں ہوگا اس وقت تک یہ میدان کارزار ٹھنڈا نہیں ہوگا، کہا کہ اس پر نظر رکھو۔ تو حضرت واشی نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں۔ اور یہ واشی کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ کا بھی شہید ہے، اللہ کے رسول کا بھی شہید ہے، ان کو شہید کیا تھا۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، یہ وہ واشی۔ حضرت واشی فرماتے کہ میں تلوار لے کر مسلمہ کذاب کی تلاش میں ہوں، دیکھا مجھے نظر پڑ گئی، اب میں لوگوں کو چیرتا کاٹتا اس تک پہنچا ہوں اور تکبیر کا نعرہ لگایا اور تلوار کا جب وار کیا ہے مسلمہ کذاب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور اس کے بعد اس نے جو اعلان کیا واشی نے کہا اے صحابہ، اے محمد کے صحابہ گواہ دینا، میں وہ شخص ہوں کہ جب میں حالت کفر میں تھا تو دنیا کا سب سے بہترین انسان میں نے شہید کیا تھا، اور آج میں جب حالت اسلام میں ہوں میں نے دنیا کے سب سے بدترین کافر جہنم میں رسید کر دیا۔ تم گواہ دینا، میں نے اس کا کفارہ کیا۔ اور فرماتے تھے کہ میرے دل میں بڑی بے چینی تھی اسلام لانے کے بعد کہ حمزہ میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، دنیا کا بہترین انسان
جس کو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا بھی شعر اور اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے. کہتے لیکن جب یہ مسلمہ کذاب میرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے تو میں نے کہا الحمدللہ اللہ نے اس کا کفارہ کر دیا ہے کہ دنیا کا بدترین انسان میرے ہاتھ سے قتل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کے معاملے میں صحابہ کا اجماع تھا اور صحابہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ کسی قسم کا کوئی نبی محمد کے بعد آ سکتا ہے. اس لیے کہ ختم نبوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو اجماع کی دولت عطا کی کہ پوری امت، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں جو کہہ دوں وہ بھی شریعت ہے، میرا قرآن جو کہہ دے وہ بھی شریعت، میرا رسول جو کہہ دے وہ بھی شریعت، جو رسول کر لے وہ بھی شریعت، کرتا دیکھ لے اور اس پر یہ کوئی انکار و تنقید نہ فرمائے وہ بھی شریعت. اور فرمایا کہ یہ محمد وہ عالی مقام نبی ہے کہ اس کی امت جمع ہو کر کسی ایک بات پر متفق ہو جائے، خدا کی قسم وہ بھی شریعت ہے. اس کو اجماع کہتے ہیں. تو صحابہ کرام کو ختم نبوت کی برکت سے اجماع کی دولت ملی اور صحابہ نے کمال کر دیا کہ سب سے پہلا اجماع بھی ختم نبوت پر کیا. جن کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں. آئمہ فقہ نے کہہ دیا دعوت نبوت بعد نبینا کفر، کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی بھی دعوت نبوت کرے گا وہ کفر ہے. یہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لکھ دیا کہ اگر کسی مدعے نبوت سے کسی نے دلیل پوچھی کہ تم مدعے نبوت ہو، دعویٰ کر رہے ہو نبی ہونے کا، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اور میں دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہوں. اس لیے جب گنجائش ہی نہیں کسی نبی کی تو دلیل کس بات کی؟ تو میرے دوست بزرگوں، صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا. ادھر اسود عنسی نے جس علاقے کے اندر دعویٰ نبوت کیا تھا وہاں پر ایک تابعی تھے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ. اب اسود عنسی نے ان کو بلایا کہا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہ تم کذاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسود عنسی چونکہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے آگ کا بہت بڑا الاؤ قائم کیا اور منجنیق کے ذریعے سے ابو مسلم خولانی کو آگ کے اندر ڈال دیا. اور اللہ کی شان دیکھو، ختم نبوت کا یہ کارکن، ختم نبوت کا یہ مجاہد آگ کے اندر ڈالا گیا. آگ ان پر اس طرح ٹھنڈی ہو گئی جیسے ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی. آپ زندہ سلامت کپڑے جھاڑتے آگ سے باہر آ رہے ہیں. اسود عنسی حیران ہو گیا، اس کے ماننے والوں میں کھلبلی مچ گئی. اس نے سوچا کہ یار اگر یہ اسی گاؤں اور شہر میں رہا، یہ نہ ہو کہ لوگ سارے کے سارے اس کے پیروکار ہونے لگے. تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ تم جلا وطن ہو، آج کے بعد تم میرے اس شہر میں نہیں رہ سکتے، نکل جاؤ. اپنی بیوی اور ایک بیٹا تھا، اس کو لے کے نکل جاؤ. آپ جو وہ جلا وطن کر دیا. آپ اپنی اونٹنی پر بیوی اور بچے کو لے کر روانہ ہو گئے. سوچے کہاں جاؤں؟ تو سمجھ میں آیا کہ جس کی ختم نبوت پر قربانی دی اسی کے دیار جاتے ہیں. مدینہ آ کر اس نے اونٹنی باندھی، بیوی اور بچوں کو ایک طرف بٹھایا، وضو کر کے نماز کے لیے جا رہے تھے. سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے السلام علیکم کیا، ابو صلی علیہ السلام کیا اور ایک طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے. لیکن دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے. حضرت عمر نے دیکھا ہے تو مسافر دور سے آیا ہے کون؟ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. سوچتے ہیں کہ اس کے حال ہولیے سے مسافر لگتا ہے، پرا گندا ہے، کپڑے میلے چکے ہیں، لیکن گدڑی میں لال نظر آتا ہے. اس کے چہرے پہ جو انوارات اس کے اوپر ٹپک رہے ہیں یہ بڑے بڑے منفرد ہیں، کو خاص آ. اور پھر حضرت عمر کی نظر، ان کو تو اللہ نے بصیرت باطنی ایسی عطا کر رکھی. جب سلام پھیرا حضرت عمر نے اشارہ کیا، ابو مسلم خولانی آیا، کہا کہ مینائی آئے. کہاں سے آئے؟ بتایا کہ صنعاء سے آئے. کہ صنعاء کے اندر کس نے دعوت کیا تھا؟ صنعاء. اچھا تھا. کہا کہ صنعاء کے اندر ایک شخص اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. ہاں جی بالکل. اور میں نے سنا کہ ہمارے ایک ساتھی نے اس کا مقابلہ کیا اور اس ظالم نے اس کو آگ کے اندر ڈال دیا. یہ بھی تجھے پتا ہے؟ اب ان سے خالن کہ ہاں یہ بھی میرے علم میں ہے. کہا کہ یہ بھی میں نے بات سنی ہے، کیونکہ اطلاعات پہنچ گئی تھی. یہ بھی میں نے بات سنی ہے کہ وہ ہمارے ساتھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے زندہ سلامت و ساکھ سے باہر نکال دیا جیسے ابراہیم خلیل اللہ کو نکالا. تو ابو مسلم خولانی فرمانے لگے کہ ہاں میں اس شخص کو جانتا ہوں
بھائی اتنی بات ہوئی ہے، اور یہ گفتگو کے دوران میں حضرت عمر ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. بھائی اتنی بات ہوئی کہ ہاں میں اس شخص کو جانتا ہوں. حضرت عمر نے جھٹ سے کہا کہیں تم وہ شخص تم خود تو نہیں ہو، میں غلطی تو نہیں کر رہا، تم وہ تو نہیں ہو. کہا کہ میں وہی ہوں. اور یہ کہہ کے زاروں قطار رونے لگے، سینے سے لگ گئے. حضرت عمر نے سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور آسمان سر اٹھا کے کہا اے رب ذوالجلال تیرا شکر ہے کہ آج تو نے مجھے اس وہ خوش قسمت کے چہرے انور کی زیارت کروا دی کہ جس پر تو نے ایسی رحم کیا کہ جیسے کہ ابراہیم خلیل اللہ پر رحم کیا تھا. دیکھو تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ محدثین ہو، آج تک امت میں کسی نے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بن سکتا ہے. اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی اساسی عقیدہ ہے، اور قرآن اس کا گواہ ہے. قرآن کریم اٹھا کے دیکھے وقت نہیں ہے، کیونکہ اصل خطاب تو خطیب پاکستان مولانا احترام اللہ تھانوی کا ہونا. قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، آدم علیہ السلام سے جس انداز سے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی خبر دیتا آ رہا ہے، تو رسول جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں کہ آدم کے بعد بھی رسول آئیں گے، نوح اور ابراہیم کے بعد بھی رسول آئیں گے، موسیٰ کے بعد بھی رسول آئیں گے. جمع کا صیغہ استعمال کرتے آ رہے ہیں. اور لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ آگے امت کو کیا خبر دے رہے ہیں؟ اور میں مبشرا برسول، میں بشارت دیتا ہوں ایک عظیم الشان رسول کی، ایک ہی آئے گا بس، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں. اور تمہارے میرے بعد آئے گا، اور اس میں تم کسی شک و شبے نہ پڑو. میں اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد ہے. احمد کا معنی اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. جب وہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہوا تو اللہ نے انعام یہ دیا کہ اس کو محمد بنا دیا کہ دنیا میں اس کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی. مؤذن کی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہہ دیتے. نمازی کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک السلام علیہ کا کہہ کے رسول اللہ پر صلاۃ والسلام پڑھ کے نماز مکمل نہیں کرتی. یہ مقام ورفعنا لک یہ مقام تھا. لیکن جب خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن نے انداز بدل دیا. ہر نبی کے بعد نبی کی بشارت دیتا چلا آ رہا ہے، لیکن جب نبی پاک آئے تو قرآن نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. یعنی ان کی اولاد مذکر اولاد مرد ہونے کی عمر کو نہیں پہنچی. یہ الگ قصے کی طرف اشارہ ہے، اس کا وقت نہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ خاتم النبیین، اور نبیوں میں آخری نبی. یہاں آ کر نبوت کا دروازہ بند کر. اور یہاں ایک چھوٹی نکتے کی بات ذہن میں رکھیں کہ فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. تو رسول کی رسالت کا حق یہ تھا کہ اگلا جملہ فرماتے وہ خاتم المرسلین، تاکہ رسول اور رسالت کا آپس میں مناسبت ہو جاتی. خاتم المرسلین کہنے کے بجائے اللہ نے کہا خاتم النبیین. کیوں کہا؟ یہ اسلوب کیوں بدلا ہے؟ خاتم الرسول کیوں نہیں کہہ دیا کہ رسول ہے لیکن آخری رسول ہے؟ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں آخری نبی ہے. اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، جمہور مفسرین کے نزدیک رسول اور نبی کے اندر فرق ہے. رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آئے، اور نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے رسول کی کتاب اور شریعت کو لے کر آگے چلے. نبی اس کو کہتے ہیں رسول خاص ہے. رسول نبی ہو سکتا ہے لیکن نبی رسول ہونا ضروری نہیں. تو نبی چونکہ عام ہے اور نبی کوئی بھی ہو سکتا تھا کہ جو بغیر کتاب کے ہے وہ بھی نبی، نئی شریعت نہ لائے وہ بھی نبی ہو سکتا تھا. ہو سکتا ہے مرزا قادیانی ملعون کی طرح کوئی شخص کل کو یہ دعویٰ کرے رسالت کا راستہ بند ہوا ہے، نئی کتاب نئی شریعت نہیں آئے گی، میں تو محمد ہی کی شریعت اور کتاب کو آگے لے کے چل رہا ہوں، لہذا منصب نبوت کا میں اہل ہوں. اس لیے اللہ نے خاتم النبیین کہہ کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ نہیں، اب رسالت تو بڑی چیز ہے، نبوت کا بھی راستہ کسی کے لیے نہیں ہے. نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو حقیقت یہ ہے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ نبی کی اطاعت کر کے انسان نبوت کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، جس کو بروزی نبوت کہتے ہیں.
رسول اللہ کی نبوت کا عکس مل سکتا ہے، اور میں نبی کی اطاعت کر کے اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عکس مجھ میں ظاہر ہو گیا۔ اور نبی پاک جب اپنے زمانے میں آئے تھے تو اس وقت ان کی نبوت پہلی رات کا چاند تھا، اور میں جب آیا ہوں اس وقت ان کی نبوت 14ویں رات کا چاند ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اپنی نبوت کو 14ویں رات کا چاند کہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کہتا پہلی رات۔ لکھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ یا ان کے کسی پیروکار کے ساتھ مناظرہ ہوا ایک عالم کا، ہمارے اساتذہ عطا اللہ اس عالم کا نام بتاتے، ہو سکتا ہے میر شریعت ہوں، مناظرہ ہو رہا۔ اس عالم نے کہا کہ تم کہتے ہو میں نبی ہوں، قرآن میں کون سی دلیل ہے جو تیرے حق میں ہے؟ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں بشارت دیتا ہوں اپنے بعد ایک رسول کی کہ جس کا نام احمد ہوگا، احمد ہوگا، لہذا میں ہوں۔ تو مولانا نے کہا کہ تیرا نام تو غلام احمد ہے، تیرا نام احمد تو نہیں ہے، اور قرآن میں تو احمد ہے۔ کہا کہ نہیں وہ اصل نام تو احمد ہی ہے، غلام اگر کاٹ دیں تو احمد ہے، تو اصل نام احمد، غلام اصل نہیں ہے، لہذا احمد میرا نام قرآن میں موجود ہے، لہذا میں نبی۔ ان مولانا کا نام تھا عطا اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کاٹ کٹا کا فارمولہ ہے تو میرا نام عطا اللہ ہے، عطا کاٹ تو اللہ رہ گیا، اگر بدبخت میں نے تجھے نبی کب بنا کے بھیجا؟ میرا نام عطا اللہ ہے، عطا کاٹ تو اللہ رہ گیا، بدبخت میں تجھے کبھی نبی بنا کے بھیجا؟ تو حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلام محمد سے ختم نبوت کے تاج کی یہ حفاظت کرائی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور امریکہ کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے بچے بچے کی زبان پر ختم نبوت ہو، کیونکہ ہمیں اطلاعات ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بڑوں میں چھوٹوں میں یہ فتنہ بڑے طریقے سے کام کر رہا ہے، ان کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور ہم لوگوں کو خبر ہی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یار انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے، نہیں، انڈیا پاکستان سے زیادہ اب یہاں ضرورت ہے۔ چاچے حضرت خطیب پاکستان فرمایا کرتے ہیں کہ اب یہ انڈیا پاکستان سے زیادہ یہاں کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ فتنہ اب ادھر آ گیا ہے، وہاں پر تو آئینی اور قانونی شرعی طور پر فتوے لگ گئے، یہاں اب یہ فتنہ مذہبی آزادی کے نام پر لوگوں کے اندر گمراہی پھیلا رہا ہے، یعنی یہاں ضرورت ہے کہ ان کو واچ کیا جائے، ان کی یہ علمی انداز کے اندر ان کی سرگوبی کی جائے، لٹریچر پھیلایا جائے، دعوت کی جائے، سیمینار کیے جائیں۔ اسی لیے ہم نے ختم الکوثر کی بنیاد رکھی اور حضرت نے اس کی سرپرستی قبول کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نیک نیت کو قبول منظور فرمائے اور ختم الکوثر کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔